جی آج ہمارے ساتھ یہاں ٹوٹنگ میں پاکستان سرزمین پارٹی کی مرکزی جوائنٹ سیکرٹری اور سابق جو ایم این اے ہیں فوزیہ حمید موجود ہیں. ہم ان سے کچھ حالات حاضرہ پہ بھی بات کریں گے, کچھ ان سے سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور خاص طور پہ جو آج کل پاکستان میں سیاسی ہلچل مچ رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ان سے کچھ رائے لیں گے, اور ان سے پوچھیں گے کہ آنے والے دنوں میں عملی طور پر جو ہے وہ پاکستان سرزمین پارٹی جو ہے وہ کس کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی, اور آنے والے الیکشن میں ان کی کیا پوزیشن رہے گی اور کیا امیدیں وابستہ ہیں ان کو. جی میم بتائیے گا کہ ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ وفاق میں جو چل رہا ہے اور موجودہ حکومت کے خلاف جو چل رہا ہے, یا آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کی جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں کیسے دیکھتی ہوں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وفاق میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اگر ہم پی ٹی آئی کی کام کا میکروسکوپک انالیسس کریں تو یہ ان کا اپنا ہی کیا دھرا ہے جس کی وجہ سے آج ان کو یہ دن دیکھنے پڑے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا کوئی ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا, یہ آ گئے. اچھا جب یہ آ ہی گئے حکومت میں تو پھر آپ کو ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنے چاہیے تھے. آپ نے کراچی سے آپ وزیر اعظم منتخب ہوئے, کراچی سے صدر منتخب ہوا, کراچی نے ان کو ایم این اے دیے, اور کراچی ایک ایسا شہر ہے جب یہ چلتا ہے تو پورا ملک پلتا ہے. تو آپ کو کراچی کے لیے تو ایکسٹرا آرڈنری میئرز پہ مطلب اس پہ اسٹیپس پہ آپ کو کام کرنا چاہیے تھا, آپ نے نہیں کیا. جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا آپ نے ان کو بالکل جو ہے اگنور کر دیا. آپ نے الیکشنز کے دوران لوگوں کو امیدیں نہیں دی تھی, آپ نے تعبیریں دے دی تھی ہم یہ کام کر دیں گے, اور ان کی تعبیریں چکنا چور ہو گئیں کہ آپ نے کہیں کوئی کسی سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں سارے سیکٹرز بیٹھ گئے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جب ہم اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن کی بھی دیکھیے نا, وہ بھی کرپشن ان کی بھی عروج پہ تھی. ایک اور کام جو عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ جتنے بھی بلز آئے ہیں وہ بلڈوز کر کے آئے ہیں, آرڈیننس کے تحت آئے ہیں. آپ نے کہیں بھی آپ کا ڈیموکریٹک رویہ نہیں رہا. تو ان تمام چیزوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک لمحے کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہمارے ملک کا نظام جو ہے وہ جمہوری ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں وزیر اعظم صاحب کے کردار سے اور ان کے عمل سے کہیں جمہوریت نظر آتی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. جب تک کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا 10,000 وزیر اعظم آ جائیں چیزیں ویسے ہی خراب رہیں گی. آپ نے فارن پالیسی پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, آپ کو اپنی فارن پالیسی کو امپروو کرنا پڑے گا. اس کے بعد جب ہم فائنانس کی بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف نے انٹرنیشنل لیول پر اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا پاکستان کا ہوگا. دیکھیے وہ اس سے بہت بہتر طریقے سے پیش کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں پیش کیا. صاحب آپ ہم کشمیر کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو ریزالو بہت اچھے طریقے سے کر دینا چاہیے تھا, اور کر سکتے تھے ہم لوگ. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو انٹرنیشنلی جو ہمارے جو ڈیلیگیٹس جاتے ہیں وہ جا کے بات کرتے. ہمارے یہ جو کشمیر ایشو ہے یہ تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. اگر آپ جا کے بات کرتے ہیں دنیا میں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کشمیر. آپ کا کشمیر ایشو ڈفرینٹ لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوتا, آپ وہ مسودے ڈفرینٹ آپ کے جو ایمبیسیز ہیں ان کو دیتے تو تبھی یہ چیزیں حل ہوتی. باقی بھی جو چیزیں ہیں کوئی ایسے نہیں. اب آپ آئی ایم ایف کو ہی دیکھ لیجئے, وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں جو ہوں آئی ایم ایف کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا. آپ کو جانا پڑا, آپ نے یو ٹرن لیے. کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا جو کہ انہوں نے کہا ہو اور اس کو پھر. اب آپ نے ایم کیو ایم کی ہم بات کرتے ہیں, ایم کیو ایم کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں بٹھاؤں گا. آج وہ آپ کی آ گئے حکومت میں اور حکومت کا ایک بہت امپورٹنٹ وہ رکن بن گئے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ان کو آپ نے منہ مانگی قیمت نہیں دی تو وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلی ہیں وزیر اعظم صاحب کے اپنے ہی کیا دھرا ہے. جب کراچی میں جہاز کریش ہو جاتا ہے تو آپ کو فوراً آنا چاہیے تھا. آپ انٹیریئر سندھ چلے جاتے ہیں,
کھانے پہ اور آپ ان کی تو پھر آپ سوچیں کہ 2023 میں کیا وہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ تو وہ ووٹ نہیں دیں گے۔ اب اگر ہم پی ایس پی کی ہم بات کرتے ہیں تو پی ایس پی بہت چھوٹی پارٹی ہے جس کو بہت چند سال ہوئے، 5 سال ہوئے، اور وہ جو ہے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، وہ جو اتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ لڑنے جا رہی ہے۔ عوام میں مصطفیٰ کمال صاحب کا نظریہ جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے، لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، اور جو ہم نے وفاق کی جو بات کی ہے کہ ایتھنک پولیٹکس نہیں ہم نے کرنی، ہم نے مہاجر کو پنجابی کے ساتھ ملایا، پنجابی کو پٹھان کے ساتھ ملایا۔ آج الحمدللہ ہماری وجہ سے کراچی میں امن ہے۔ لیاقت آباد کا کوئی بھی باشندہ اٹھ کے وہ لیاری میں جا سکتا ہے، لیاری کا باشندہ اٹھ کے جو ہے وہ بنس جو ہے وہ جا سکتا ہے، تو وہ کوئی پریشانی نہیں ہے، لوگ آرام سے موو کریں۔ ہمارا دیکھیں پہلا اسٹیپ جو تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا، اب بات ہے کہ عوام کے ووٹ لینے کی۔ تو بالکل 2023 میں انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا کہ پی ایس پی بہت اچھی پوزیشن پہ ہوگی اور ہم سرپرائز دیں گے۔ اچھا، اگر اچھی پوزیشن پہ آئے گی، اگر انشاءاللہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ شاید آپ بہتر طریقے سے کراچی کے جو معاملات ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، مصطفیٰ کمال نے بہت اچھا کام کیا اپنی جب وہ ناظم تھے وہاں کے، اور بڑا اچھا کام کیا، لوگ ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی، ایم کے ایم اور دیگر دوسری جماعتوں کے ہوتے ہوئے وہاں پہ کراچی کے اندر اپنا اس طرح کا مقام پاکستان سرزمین پارٹی بنا پائے گی کہ وہ ہولڈ کرے سندھ کو؟ دیکھیے عوام کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں رہی۔ آپ پیپلز پارٹی کو اگر آپ دیکھیے تو ایک عرصے سے وہ سندھ کی عوام پہ قابض ہیں، اور انہوں نے سندھ کی عوام کے لیے کیا کیا ہے۔ انٹیریئر سندھ میں ایک بچہ کتے کے کاٹنے سے مر جاتا ہے، اس کو ویکسین نہیں ملتی، کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ آپ گھر میں جاتے ہیں تو آپ کو پینے کا صاف گلاس پانی میسر نہیں ہے، لوگ جو ہیں لوگوں کو اسکول میسر نہیں ہے، گوشت اسکول بنا دیے۔ جتنا نقصان پیپلز پارٹی نے کیا ہے اتنا تو کسی نے بھی نہیں کیا۔ پھر جو ہے لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ جس طرح سے انہوں نے پاس کروایا، اور اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز خاموش رہیں، اور ایم کیو نے بعد میں آ کے جو اس کا ایک روایتی ایک طریقہ کار ہے کہ اس نے جو شور مچانا شروع کیا، تو اس نے شور عوام کے اندر کھڑے ہو کے کیوں نہیں مچایا؟ تو عوام جو ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب کراچی کے عوام کے پاس کوئی اور چوائس نہیں رہی۔ مصطفیٰ کمال جیسے کیریکٹر کے لوگ جب تک اسمبلیوں میں نہیں آئیں گے، پراپر لیجسلیشن لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ایک اس میں اور بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ پاکستان سرزمین پارٹی پی ایس پی جو ہے، کوئی ظاہر ہے ابھی نئی پارٹی ہے، کوئی واضح اکثریت تو لے نہیں سکے گی، اگر سیٹ بھی لے سکتی ہیں تو آپ الحاق کا بھی بہت ضروری ہے آنے والے دنوں میں، اور یہ جو بڑی پارٹیاں یہ جو دنگل سیاسی چل رہا ہے، اس کے نتیجے میں جو بھی سامنے آئے گا، کیا آپ کسی بھی پارٹی کو قبول کریں گے؟ دیکھیے ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ ہم ہر اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں جو کہ عوام کی بات کرتی ہے، جو کہ جس کا دل عوام کے لیے دھڑکتا ہے، اور جو ہے بالکل ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر کرنی ہے عوام کے لیے، اگر ہمیں کسی پارٹی کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا پڑتا ہے تو ہم ضرور ملائیں گے، لیکن عوام کے لیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے ہمارا جو مین جو ہمارا کام ہے اس سے ہمیں ہٹا لے گا، تو وہ پھر مشکل ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھیں کہ تحریک انصاف سے وہ عوام کی امنگوں پر پورے نہیں اترے ابھی تک، تو ابھی جو چل رہا ہے الحاق، تو بظاہر پی ایس پی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی، گورنمنٹ کے ساتھ ہی چل رہی ہے، تو آنے والے دنوں میں کوئی اختلاف بھی نظر آئے گا؟ دیکھیے پی ٹی آئی کا جو کام ہے، جو کہ ہم ورلڈ جو پاکستان کے لیول پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے، جب ہم کراچی کو دیکھتے ہیں تب بھی ہمیں مایوسی ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کے انفارچونیٹلی جو منسٹرز ہیں ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ٹاک شو میں آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جب ہم پریکٹیکلٹی کی بات کرتے ہیں تو ان کا کام صفر نظر آتا ہے۔ یہاں ہمارا پی ٹی آئی کا بالکل واضح فرق ہے، ہم لوگ جو ہیں
مسائل کو بتانے کے ساتھ ہم اس کا حل بھی بتاتے ہیں، اور جب انشاءاللہ جب ہم اسمبلیوں میں جائیں گے تو اس پہ ہم کام بھی کر کے دکھائیں گے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کا کیریکٹر آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ MKM جیسی پارٹی میں وہ رہ کے انہوں نے اپنی ایک شخصیت رکھی، انہوں نے کام کر کے دکھایا۔ کراچی کے یہ میئر تھے، ان کو دنیا میں جانا گیا، اور اسی پارٹی کا میئر حیدرآباد کا تھا جس کو کوئی نہیں جانتا، بلکہ آپ کو بھی نہیں ان کا نام پتہ ہوگا۔ تو ہم بالکل مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس ایک بہت اسٹرانگ ٹیم موجود ہے جو کہ اپنی فیلڈ میں بڑے ماہر ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم لوگ آئیں گے تو آپ کو چینج نظر آئے گا۔ جو PTI چینج کی بات کرتی ہے وہ اصل میں چینج PSP لے کے آئے گی۔ اب یہ بنی رہی ہیں نیشنل لیول پہ اپنے حلقے کو آپ نے ریپریزنٹ کیا ہے، ایوانوں میں بیٹھی ہیں، کیا سمجھتی ہیں ہماری پارلیمنٹ کے اندر یہ لیجسلیشن کی طرف جانا، ریفارمز کی طرف جانے میں آخر کیا رکاوٹ ہے؟ یہ نیت رکاوٹ ہے سب سے پہلے۔ جب ہماری نیت ہی نہیں ہوگی تو ہم پراپر لیجسلیشن کریں گے ہی نہیں۔ اور اس وقت بھی یہی حال ہوا کرتا تھا۔ اس وقت تو خیر ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے جس پارٹی میں ہم موجود تھے، تو ہم لیجسلیشن اگر کرنا چاہتے بھی تھے تو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھیں یہاں وہی بات آتی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کو ہی میں کوٹ کروں گی کہ جب تک کہ آپ کو اسٹرانگ کیریکٹر کے لوگ ایوانوں میں نہیں آئیں گے، اور جب تک اسٹرانگ کیریکٹر کے لوگوں کو عوام سلیکٹ نہیں کرے گی، یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ مسائل ود دا پیسج آف ٹائم ہی ٹھیک ہوں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹھیک ہوں گے، لیکن اس کے لیے اسٹرانگ نروز کے لوگوں کا آنا بہت ضروری ہے، جن کا ماضی بہت کلیئر ہے، جن کا کریکٹر عوام کے سامنے ہے، جو کہ صرف اپنی ذات کے لیے پالیٹکس نہیں کر رہے۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، فوزیہ میر صاحبہ نے بڑی مفصل بڑی تفصیل سے سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ بھی پیش کیا، پاکستان سرزمین پارٹی کی آنے والی حکمت عملی کے حوالے سے بھی بات کی، الیکشنز کے حوالے سے بھی بات کی۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کون کس کے ساتھ کہاں کھڑا ہوتا ہے اور عوامی امنگوں پر کون پورا اترتا ہے۔ جی